نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرمیوں میں اکثر احباب کہتے ہیں کہ ہمیں بالوں کے معاملات میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ایک تو آف کورس شاید آپ بال ہیڈ کور کر کے نہ جاتے ہوں، آپ نے کوئی ہیٹ یا پی کیپ نہ پہن رکھی ہو۔ ویسے اللہ والے لوگ تو ٹوپی اور عمامہ باندھ لیتے ہیں، اس سے بھی ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک جنرل پبلک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہیٹ یا پی کیپ ہونا ضروری ہے، اور خصوصاً دھوپ میں نہ نکلیں تو زیادہ اچھا نکلتے ہیں، تو پھر یہ کہ احتیاط کریں۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ جناب علی پسینہ زیادہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کا پسینہ ایسیڈک ویلیو کو ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا جو ہے وہ HCl بیس ہوتا ہے، یعنی کسی کے پسینے میں تیزاب ہوتا ہے اور کسی کے پسینے میں نمک ہوتا ہے۔ اتفاقی بات یہ ہے کہ دونوں کی دونوں بالوں کے لیے نقصان دہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالوں کے معاملات میں جب یہ ایسے حالات ہو جائیں تو کوشش کریں کہ صابن کا یوز گرمی میں سر کے معاملات میں تھوڑا کم کر دیں، یا نیم کا صابن ہے تو چلو وہ بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور نہیں تو پھر ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ گرمیوں میں نیم کی چٹنی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نیم کی چٹنی، جیسے کہ نیم کے 4 مٹھی 5 مٹھی 6 مٹھی پتے آپ نے لے کے نا، پتے وہ ڈال دیے گرائنڈر میں، 1 گلاس پانی ڈالا، خوب گرائنڈ کیا، چٹنی بن گئی۔ اس کو جناب فریج میں رکھ لیا، تو جب بھی نہانے لگے تو نہانے سے پہلے اس کے 4 بڑے چمچ آپ نے ایک پیالی میں لے لیے، اور نہاتے وقت اس کو سر پہ اچھی طرح مساج کریں اور پھر نہائیں، تو جتنی بھی ایسڈ ویلیو تھی یا HCl ویلیو تھی دونوں کی دونوں واش ہو جائیں گی، اور سر جو کسی خرابی میں جا سکتا تھا کثرت پسینہ کی وجہ سے، اور آپ کے بال کسی خرابی میں جا سکتے تھے کثرت پسینہ کی وجہ سے، تو وہ نہیں جائیں گے، وہ حالت امن میں رہیں گے، وہ خوش رہیں گے، خوشحال رہیں گے، زبردستی سسرال نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ پاسپورٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ سسرال کے علاوہ پوری دنیا میں جانا الاؤ ہے سوائے سسرال کے، لیکن پھر بھی سسرال جانا پڑتا ہے، خصوصاً عید کے دوسرے دن۔ تو جانے سے بچ جائیں گے عام دنوں میں، اگرچہ آپ نیم کی چٹنی لگا کے سر میں نہا لیتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے اور قیمتی چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ گرمیوں میں اگر تیل لگاتے ہیں تو کوشش کریں کہ بس وہ رات کو لگا کے سونے والا کام نہیں کرنا ہے۔ گرمی میں بہتر ہے کہ آپ نے نہانے سے، جب بھی آپ کو نہانا ہو، صبح دوپہر شام رات، نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ تیل لگانے کے عادی ہیں، اور تیل لگانے ایک اچھی عادت ہے، تو بہتر ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے لگا لیں، اچھی طرح انگلیوں سے جذب کر لیں، ہتھیلی نہیں رگڑنی۔ ایک ہوتا ہے زور سے ہتھیلی رگڑتے ہیں، وہ بالوں کی جڑوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، دشمن ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ یا بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، معصوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انگلیوں سے نرمی سے یوں بال ہلکے ہلکے چلانے، اس طرح تیل جذب کرنا ہے، بے شک 10 کے بجائے 20 منٹ لگ جائے۔ تو پھر یہ نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے کرنا ہے، پھر نہا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ گرمی میں ٹھنڈک پیدا کر لی جائے سر میں تھوڑی سی، تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ یہ جو ہوتی نا، یہ اس کا بھینس کے مکھن سے بھی ہوتا ہے، بھینس کے دیسی گھی سے بھی بنتا ہے، گائے کے دیسی گھی سے بھی بنتا ہے، اور نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو ناریل تیل سے بھی بنتا ہے۔ کہ تیل 1 کلو لے لیا، اس میں 1 گرام ست پودینے کا جوہر آپ نے انتہائی باریک مکس کر کے اس میں مکس کر دیا، اور ہلکی آنچ دے کے تھوڑا سا تیل لے کے، جو تیل ہے اس میں سے تھوڑا سا تیل لے کے یہ پگھلا کے اس تیل میں ملا دیا، تو اس تیل میں بظاہراً ٹھنڈی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو گرمیوں میں تھوڑا سا بھی لگاؤ تو دماغی اور ذہنی اور روحانی سکون نصیب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کام کی بات ہے، سمجھ لیجئے گا، تاکہ گرمیوں میں جو پسینے سے ہونے والی بالوں کی خرابیاں ہوتی ہیں، وہ خرابیاں اور ان کی وجوہات اور ان کا علاج آپ کے علم میں ہو، اور آپ کسی بڑی پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن میں آنے سے محفوظ رہیں، اور آپ کے بال بھی اچھے اور خوشحال رہیں، ٹھیک ہے۔ بات کو سمجھ لیجئے گا، ہر اعتبار سے میں نے بتائی۔ اور اگر ہم بالوں کے لیے کچھ دیتے ہیں تو اگر یہ ہے کہ بال اگانے ہیں، اچھے کرنے ہیں، تو پھر اس کے لیے N5P کی 2 بوتل دے دیتے ہیں، بالوں کا گرنا روکنا ہے۔ RC5 کی 2 بوتل دے دیتے ہیں، 1/4 چمچ کھائی جاتی ہے صبح شام پانی سے، صحیح۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بالوں کو کارے کرنے کے لیے دیتے ہیں تو AP2 دے دیتے ہیں، اس سے بال قدرتی سیاہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کو رزلٹ نہیں بھی آتا AP2 کا بالوں میں، ٹھیک ہے۔ کسی کو 1000 میں سے کوئی 1-2 کیس ایسے ہوتے ہیں کہ AP2 سے، اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں ڈنڈی مارتے ہیں، کیونکہ 90% دنیا کا رزلٹ اچھا ہے، مگر 10% لوگوں کا رزلٹ یہ ہے کہ رزلٹ نہیں آیا۔
تو اس کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ دوا میں کچھ پرہیز لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے کیا نہیں کیا، جو طریقہ بتایا تھا آسان ترین طریقہ میں بتاتا ہوں، مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں، تو آیا کہ اس پر آپ نے عمل کیا کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ تو باقی اس کا خیال رکھیں گے تو بال انشاءاللہ اچھے رہیں گے، صحت مند رہیں گے، ہیلدی رہیں گے، یعنی کہ ایک اچھی فگر میں رہیں گے، ٹھیک ہے، اتنا خیال آپ نے کرنا ہے۔ دعا کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔